بچوں کو زندہ درگور کرنے سے بھی منع کیا، بچیوں کو۔ یہاں بچیوں کا خصوصی لفظ آیا کیونکہ یہ دور جاہلیت میں چلتا تھا، اور اللہ جانتا تھا کہ میری نبی کی امت میں بھی ایسے لوگ آئیں گے جن کا بچیوں کو دیکھ کے دل کرے گا کہ ہم تو اس کو مار ہی دیں، یا بچیوں کا سن کے جب ڈاکٹر بتائے گی نا کبھی کہ آپ کو مبارک ہو آپ کے گھر میں بچی، بلکہ ڈاکٹر یہ کہنے کی جرت ہی نہیں کرتی کہ مبارک ہو، اسے پتہ ہے اس نے میرے گلے پڑ جانا، روزانہ کے معاملات۔ تو حضرت صاحب جب پتہ چلے تو دل یہی کرے ان کا کہ میں تو گویا اس کو ختم ہی کر دوں، اور لوگ ختم کرواتے بھی۔ تو نبی علیہ السلام نے وعد البنات، بچیوں کو زندہ درگور کرنے سے، خواہ وہ حمل کی صورت میں زندہ ہو، بچیوں کو زندہ درگور کرنے سے بھی منع کیا۔ اور یہ یاد رکھیں کہ بچیوں کی لالچ میں آگے شادیاں کرنا، پیسوں کے لیے شادیاں کرنا، یہ بھی ان کو زندہ درگور کرنے کے مترادف ہے۔ معیار پر رشتے نہ کرنا، وٹے کے اندر رشتے کر دینا کہ ہم نے بھی اگلے سے لینا، چلو بچی کو قربان کر دیتے ہیں، یہ ان کو زندہ درگور کرنے کے مترادف ہے۔